بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں اس کے متعلق گفتگو کروں گا۔ چونکہ اسلام محبت کا، مودت کا، الفت کا، بھائی چارے کا اور غمخواری کا دین ہے، اور ان باتوں پر اسلام ابھارتا ہے، اس کی جانب توجہ بھی دلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، اذا لقیتہ فسلم علیہ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنصَحَ فَانصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے آپ ملیں، آپ کی ملاقات ہو تو فسلم علیہ، آپ ان کو سلام کیجئے۔ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ بعض کٹھملے سلام کرنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فلاں آدمی سے آپ نے سلام و کلام کر لیا، مصافحہ کر لیا، تو آپ کا نکاح ختم ہو جائے گا، آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے نکل جائے گی۔ غور کیجئے حدیث پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب آپ کسی مسلمان سے ملاقات کریں تو آپ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، افشوا السلام قبل الکلام، کہ جب تم کسی سے بات چیت کرو تو اس سے پہلے سلام کرو، یعنی گفتگو اور حوار سے پہلے آپ کا سلام ہونا ضروری ہے، آپ پہلے سلام کریں۔ یہاں پر ایک بات اور توجہ دیجیے اور یاد رکھیے کہ آج کل ہمارے معاشرہ میں کیا ہوتا ہے کہ مرد حضرات اپنی بیوی کو سلام نہیں کرتے، دوسری عورتوں کو سلام کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں اپنے شوہر کو سلام نہیں کرتی ہیں، دوسرے مرد کو سلام کرتی ہے، بڑا ہنس ہنس کر سلام کرتی ہے، اس کا جواب دیتی ہے، ہنس ہنس کر جواب دیتی ہے۔ اسی طریقے سے مرد حضرات بھی ہیں کہ دوسرے کے بیوی کو سلام کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اپنی بیوی کو سلام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ اپنے گھر میں بھی سلام کیجئے، بیوی کو سلام کیجئے، بھائی کو سلام کیجئے، ماں کو سلام کیجئے، بہن کو سلام کیجئے، سلام کو عام کیجئے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ سلام کو عام کرو۔ یہ تو سلام کے متعلق ہوا۔ دوسرا جو حق فرمایا کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب آپ کو کوئی دعوت دے تو اسے قبول کیجئے، مردود مت کیجئے، آپ اسے ٹھکرائیے مت۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب آپ کو کوئی بلائے، دعوت دے تو اسے قبول کیجئے۔ تیسرا حق فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب آپ سے جب کوئی شخص نصیحت طلب کرے، مشورہ مانگے، فرمایا فَانصَحْ لَهُ، اس کو اچھا مشورہ دیجئے۔ معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص لڑ رہا ہے، آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، تو لوگ چڑھا کر کے کیس اور مقدمات پر مقدمات ٹھوک دیتے ہیں، ان کے گھر بار اس میں اجڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ مشورہ دیں تو بہتر مشورہ دیں تاکہ معاملہ سے اس چھٹکارا پا جائے، اچھا راستہ اسے مل جائے، اچھی رہنمائی ملے۔ فرمایا حدیث میں
وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اسے آپ اچھا مشورہ دیجئے۔ تیسرا حق فرمایا کہ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، جب کوئی شخص چھینکے اس پر وہ اللہ کی تعریف کہے، جب وہ کوئی شخص چھینکے اس پہ کہے الحمدللہ، تو جن کان تک اس کی آواز پہنچتی ہے ان پر واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ یرحمک اللہ وہ شخص کہے، یعنی چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ چوتھا ہوا کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، کوئی شخص بیمار ہو جائے تو آپ اس کی عیادت کیجئے۔ آپ کے پڑوس میں یا آپ کے رشتہ دار میں، جاننے والے پہچاننے والے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو آپ جا کر کے عیادت کیجئے، کوئی پھل لے لیجئے یا اس کی پسند کی کوئی چیز ہے تو اسے لے کر کے جائیے اور اس کی عیادت کیجئے۔ حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی عیادت کے لیے، کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کی نگہبانی کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ چھٹا فرمایا کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب کوئی شخص یعنی مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلیے۔ آج کل معاشرہ میں یہ بات بھی عام ہو رہی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بنتا ہے کہ جب وہ مر جائے تو آپ اس کے پیچھے چلیے۔ لیکن یہ رواج آپ سنتے ہیں، ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ فتویٰ لگاتے ہیں کہ فلاں شخص کے اگر جنازے کی نماز تم نے پڑھ لی تو تمہارا نکاح ختم ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ اب یاد رکھیے، ایک طرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک طرف ان کٹھ ملوں کی گفتگو ہے، ان کی بات ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے یا ان جاہل قسم کے ملا کی باتوں کر مانیں گے۔ یاد رکھیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ ٹھکراتے ہیں، نہیں مانتے ہیں تو آپ خسارے میں جائیں گے، آپ کا نقصان ہوگا۔ اس لیے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب کوئی مسلمان کی موت کی خبر آپ کو ملے تو فَاتَّبِعْهُ، اس کے پیچھے چلنا، اس کے جنازے کے پیچھے چلنا۔ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق میں سے یہ بھی ایک حق ہے کہ اس کے جنازے کے پیچھے چلیے۔ ان باتوں سے جو آپ کو منع کریں، سلام سے منع کرے، سلام کرنے سے روکیں یا کسی مسلمان کے جنازے میں سے روکے، تو یاد رکھیے وہ اللہ کا دشمن ہے، اسلام کا باغی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، وہ حدیث کا منکر ہے۔ اس لیے آپ کو یہ حدیث پہنچ گئی ہے، اس حدیث پہ عمل کیجئے۔ مسلمان کے جو 6 حقوق ہیں وہ کوشش کیجئے کہ ہر ایک حق کو ہم ادا کرنے والے بن جائیں، سلام کو عام کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور فرمان نبوی کے مطابق ہم سبوں کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر یہ جانکاری آپ کو اچھا لگے، شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں آ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، اور ہو سکے تو چینل سے بھی جڑ جائیے۔ اللہ حافظ۔